انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمتوں کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس پاک ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو باری تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ اپنے رب سے مانگا کرو، کیونکہ نہ وہ ذات دیکھتا ہے اور نہ اوقات۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے، بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ جسے اللہ پاک نے جوڑا ہو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، جس آنکھ نے تشکر کے آنسو بہائے ہوں اسے غم زیادہ دیر رلا نہیں سکتا، جس دل نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے، جس نے یہ مان لیا ہو اللہ پاک ہی ہنساتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں، تو پھر اسے لوگوں کے ظالم اور خود کے مظلوم ہونے کے نفسیاتی مسئلے درپیش نہیں آتے۔ یوں کرو کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو، کیونکہ جو اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کے دل میں غم کی جگہ سکون بھر دیتا ہے۔ کوئی چھوڑتا نہیں آپ کو، بس اللہ کو کچھ لوگ مزید پسند ہی نہیں ہوتے کہ آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ وہ آپ کو گمراہی میں لے جا رہے ہوتے ہیں۔ سو ایسوں کے لیے خود کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رسوائی اور امتحان اور آزمائش سے بچا لیا۔ بس سب کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی مومن کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکیوں کی قسمیں تو بہت ہیں اور میں ان سب کو انجام دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، لہٰذا مجھے ایسی چیز بتا دیجئے جسے گرہ سے باندھ لوں، اور زیادہ باتیں نہ بتائیے گا کیونکہ میں بھول جاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا 4 شخصوں کے لیے ہے، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا اور دین کی واقفیت بھی دی، سو وہ اس میں سے اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے حقوق پر عمل کرتا ہے، یہ شخص سب سے افضل درجہ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اناج بیچنے والے مرد کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو اس میں ملاوٹ کی گئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی ایک جماعت جن کا لقب جہنمی ہوگا،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر یہ لوگ دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل ہوں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر نگران سے اس کی ذمہ داری میں دی ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کی حفاظت کی یا اسے ضائع کیا، یعنی اس ذمہ داری کو پورے طور پر ادا کیا یا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، جو علم آپ نے مجھے عطا فرمایا اس سے نفع بھی دیجیے، اور مجھے مزید ایسے علوم سے نواز دیجیے جو میرے لیے نافع اور مفید ہوں، اور میرے علم میں خوب اضافہ فرما دیجیے، اور ہر حال میں تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو تو ایک بار مبارکباد، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لایا اس کو 7 بار مبارکباد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: غور سے سنو، دھیان سے سنو، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 2 شخصوں پہ رشک کرنا چاہیے، ایک وہ دولت مند جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ عالم جو علم کے ذریعے فیصلے کرتا ہے۔ عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دنیا سے بے رغبتی دل اور روح کو حقیقی راحت دیتی ہے، اور دنیا کی رغبت و محبت زندگی میں رنج و غم کو بڑھاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بہت جلد قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ انسان کسی غیر موجود کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ میری امت جب تک اس حرم مقدس کا پورا احترام کرتی رہے گی اور اس کی حرمت و تعظیم کا حق ادا کرے گی، خیریت سے رہے گی، اور جب اس میں یہ بات باقی نہ رہے گی، برباد ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انسان 2 چیزوں سے نفرت کرتا ہے، ایک موت سے اور دوسرا مال کی کمی سے۔ حالانکہ موت دنیا کے جھگڑوں سے نجات دلاتی ہے، اور مال کی کمی مقام حساب کی تکلیف کو کم کرتی ہے۔